صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورۃ الانعام کے دوسرے رکوع کا مطالعہ جاری ہے اللہ کے فضل سے، اور اس رکوع کی جو بنیادی آیت تھی، یا آپ اس کو اس سورت کی بنیادی آیت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو ولی بنایا جائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے یہ کہا کہ اس کو قابل تعجب سمجھیے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو ولی بنا لوں، اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا لوں، اور اللہ کے سوا کسی کو محبوب بناؤں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، وہی حاجات پوری کرتا ہے اور اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہو جاؤں اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہوں، اور مجھے بھی اپنے رب سے ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب کا۔ اور فرمایا کہ جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا اس پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو کیوں اللہ کے سوا کسی کو ولی نہ بنایا جائے، اللہ کے سوا کسی کو ولی کیوں بنایا جائے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہر قسم کی تکلیف لانے والے بھی ہیں اور ہر قسم کی تکلیف دور کرنے والے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی ضرر پہنچے، کوئی جسمانی تکلیف پہنچے، تو اس کو بھی اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ فلا کاشف لہ الا ہو،
اور اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی خیر پہنچ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے. اس شے پر بھی قادر ہے کہ وہ خیر واپس لے لے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اس خیر کو دوام بخش دے، اور اس کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے طرز عمل پر چھوڑ دیا کہ انسان شکر گزاری کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے. تو بتایا کہ یہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو ولی، محبوب اور معبود بنانا جو ہے وہ ناقابل تصور ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت جو آج انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس سے مزید آیات بھی، اس میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی صفت آ رہی ہے کہ جس کے ذریعے ایمان باللہ سے ایمان بالرسالت پر موضوع جو ہے اور مضمون شفٹ ہو جائے گا. اور وہ اس صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگران ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے. تو فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وَهُوَ الْقَاهِرُ. آپ جانتے ہیں کہ هُوَ الْقَاهِرُ اگر عربی زبان کی کچھ واقفیت ہو تو اس کے اندر حصر ہے. حصر سے مراد یہ کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قاہر ہے، اللہ کے سوا کوئی قاہر نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام القہار ہے. قاہر بھی اللہ کا نام ہے، اور قاہر ہی سے مبالغے کا صیغہ القہار. جیسے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ کس کی آج بادشاہی ہے. قیامت کے دن ایک ندا لگائی جائے گی اور اللہ ہی کی طرف سے جواب آئے گا کہ اس اللہ کے لیے بادشاہی ہے جو واحد ہے اور قہار ہے، سب پر غالب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام قہار ہے. قہار کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جو سب پر غالب ہے اور اس کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. امام غزالی علیہ الرحمہ اور امام رازی علیہ الرحمہ نے قہار کے یہی معنی بیان کیے کہ قہار وہ ہستی ہے کہ جس کے ارادے کے بغیر کوئی ارادہ نہ کر سکے. دنیا میں کوئی بھی قہار نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بھی دنیا میں قہار شمار ہوتا ہے یا جبار شمار ہوتا ہے وہ کسی کو مجبور تو کر سکتا ہے، اس کے خلاف ارادہ کوئی فعل اس سے برآمد تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے ارادے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہ اس کے دل پر کوئی قدرت نہیں رکھتا. لہذا اس حیثیت سے دنیا میں کوئی بھی قہار نہیں. کوئی شخص آ سکتا ہے وہ یہاں پستول رکھ کر میرے سے کوئی کام کروا لے، لیکن میں دل کا اعتقاد اس کے پستول رکھنے پر نہیں بدلوں گا. ہو سکتا ہے میں زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ دوں کہ جو اس کو خوش کر دیں، لیکن وہ میرے دل کے اعتقاد، میرے دل کے ارادے اور میرے دل کے احوال بدلنے پر قادر نہیں ہے. تو وہ میرے ارادے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا. دنیا میں کوئی بھی جابر ہو، ظالم ہو، بادشاہ ہو، کسی کا کوئی اختیار نہیں، یہاں تک کہ شیطان کا بھی اختیار نہیں ہے. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اسے بھی اہل ایمان پر کوئی اختیار نہیں. وہ اہل ایمان کے دل میں وسوسہ تو ڈال سکتا ہے، جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان بھی ڈال دیتا ہے. لیکن شیطان کو بھی یہ قدرت نہیں ہے کہ انسان کے عقیدے کو بدل دے، انسان کے ایمان کو بدل دے. انسان کے دل میں جو اس کے ارادے ہیں یا احوال ہیں یا دلی کیفیات ہیں انہیں بدلنے پر شیطان قادر ہو سکے، یہ اس کا بھی اختیار نہیں. تو اس معنی میں حقیقی قہار، حقیقی جبار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں جبار بھی ہے، الجبار، المتکبر، القہار. اور یہ سب نام جو اللہ کے ہیں، اس جو غلبے اور قدرت کے معنی رکھتے ہیں، یہ سب اللہ کے جلالی نام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلالی صفات ہیں جس کے سامنے بندے کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ بالکل چھوٹا ہو جائے، وہ مسکین ہو جائے، وہ تضرع اختیار کرے، وہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کرے، وہ حقیر ہو جائے، وہ فقیر ہو جائے. تو ان صفات کی جو متضاد صفات ہیں وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ قہار ہے، ہم قہار نہیں ہو سکتے، ہم غالب نہیں ہو سکتے، ہم زبردست نہیں ہو سکتے، ہم جبار نہیں ہو سکتے. ہماری صفت کیا ہے؟ ہم عبد ہیں، ہم حقیر ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم ذلیل ہیں، متواضع ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، نہ کہ بندوں کے سامنے. تو صفت قہار وہ ہستی ہے کہ جس کا ارادہ اتنا غالب ہے کہ ہر شخص، ہر شے اپنے ارادے کو اس کے موافق بنا لیتی ہے. یعنی کوئی بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کے برعکس اپنا ارادہ دکھا سکے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر جو کائنات میں جاری و ساری ہے، اس تقدیر میں کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ جبر تو اس وقت ہوتا ہے نا جب اللہ ہم سے خلاف ارادہ کوئی کام کروا لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے مابرا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندے سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اس کا ارادہ اور تمام اسباب اس شے کے موافق ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں نے اپنی آزاد مرضی سے یہ کام کیا،
لیکن اس پر ایک قاہر ہے، اس پر ایک قہار ہے، اس پر ایک جبار ہے کہ جس کے ارادے کے برعکس وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے، بلکہ اس کا مطلب تو اصلاً یہ ہے کہ جس کو تم نے اپنا خالق مانا ہے، محبوب مانا ہے، اور وہ تمہارا معبود ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا۔ یعنی اس کو ہم نے عقیدہ تقدیر کو کوئی کلامی طریقے پر اور تقدیر کی گتھیاں سلجھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو ایک دلی راحت حاصل ہو جائے، ایک اطمینان حاصل ہو جائے کہ اس کائنات کا جو خالق و مالک ہے، جو میرا محبوب ہے اور میرا معبود ہے، اور جو میرے لیے خیر چاہتا ہے، اسی کے ہاتھ میں اس کائنات کی زمام ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو لہٰذا مجھے ایک اطمینان حاصل ہو جائے گا، مجھے ایک راحت حاصل ہو جائے گی کہ اس کی طرف سے جو بھی پہنچے گا وہ خیر ہوگا، کیونکہ ابھی ہم اس آیت میں دیکھیں گے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ضد عبادی ہی نہیں ہے، وہ بندوں کے خلاف کوئی قاہر نہیں ہے، بلکہ اس کی صفت قہاریت جو ہے وہ تو انسانوں اور اپنی مخلوقات کی رعایت اور ان کی پرورش اور ان کی ربوبیت کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ایک قاہر ہے اور میں اس کو مانتا ہوں، اور میں نے اپنے اس ارادے کو بھی جو جہاں مجھے بظاہر کچھ ارادہ ملا ہے، اس کو بھی میں نے اس کی مرضی میں ضم کر دیا، تو یہ بات اس کے لیے نہایت قابل سکون اور راحت بال کا موجب ہوتی ہے کہ جو بھی وہ چاہے گا وہ میرے لیے خیر ہوگا۔ اسی کو آپ دیکھیے سورہ توبہ میں فرمایا نا کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، یعنی ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے لکھا ہمارے لیے، اور ساتھ ایک اور بات بھی کی کہ ہوا مولانا، وہ ان دی اینڈ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا محبوب ہے۔ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، سورہ شورى میں فرمایا کہ اللہ کے سوا تو کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ تو وَهُوَ الْقَاهِرُ کے اندر ایک تو مفہوم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے اور اللہ کی قدرت کے سامنے سب نے سر جھکایا ہوا ہے، کچھ نے ارادتاً سر جھکایا ہوا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اللہ کے سامنے ارادتاً تو سر تسلیم خم نہیں کر رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی قدرت سے نکل بھاگنے پر انہیں بھی قدرت حاصل نہیں ہے، چاہے وہ اپنا سر جھکائیں یا نہ جھکائیں، ان کا سایہ وہ تو سر جھکا رہا ہے۔ قرآن میں آیا کہ ظلالہم، کہ ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کافر چاہے سجدہ کرے یا نہ کرے، اس کا سایہ تو سجدہ کر رہا ہے۔ تو ہر شے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور جو شخص اللہ کے سامنے ارادتاً جھکنے پر تیار نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے۔ وہ سمجھ یہی رہا ہے کہ میں رفعت چاہ رہا ہوں، میں بلندی چاہ رہا ہوں، اور میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، لیکن وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، کیونکہ وہ اگر اللہ کا بندہ نہیں ہے تو ہر شے کا بندہ بن کے رہے گا۔ جیسے ہم سورہ حج میں پڑھتے ہیں نا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے ہر شے جو زمین میں ہے، ہر شے جو آسمان میں ہے، سورج بھی، چاند بھی، شجر بھی، حجر بھی، جبال بھی، چوپائے بھی، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے، اور کچھ ایسے ہیں جو سر نہیں جھکا رہے۔ کیوں نہیں جھکا رہے؟ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب صادق آ چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ذلت ہے جو ان کے نصیب میں آئی جب انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ تو وَهُوَ الْقَاهِرُ، امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو اس طرح کی صفات ہوتی ہیں نا، اللہ قہار ہے، تو یہ صفت تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کی صفت قہاریت کو اپنے اندر فروغ نہیں دے سکتے، وگرنہ یہ تو شرک ہو جائے گا۔ جس طرح ہم اللہ کی صفت رحمت کو تو اپنے اندر پیدا کریں گے، صفت علم کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن صفت تکبر ہے، صفت جباریت ہے، صفت قہاریت ہے، یہ وہ صفات ہیں کہ جو عبد کو لائق نہیں ہے، تو پھر ہم یہاں کیا کریں گے؟ تو امام صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں انسان قہار بنے گا، لیکن وہ قہار بنے گا اپنی خواہش نفس پہ، اپنے ارادوں پر، اپنے خیالات پر، اپنے افکار پر، یہاں اسے قہاریت دکھانی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بھی ایک آپ کہیں مملکت عطا کی ہے، چھوٹی سی۔ وہ مملکت کیا ہے؟ وہ میرا جسم ہے، وہ میرے ارادے ہیں، وہ میرے جذبات ہیں، وہ میرے خیالات و افکار کی ایک دنیا ہے، پورا عالم اصغر ہے جو میرے اندر موجود ہے، پورے عالم اکبر کا ایک عکس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر جمع کر دیا۔ تو انسان کو جو یہ ڈومین ملی ہے، یہ جو مملکت ملی ہے،
کہ جو بادشاہی ملی ہے یہاں وہ قہار بن کے رہے. یہاں قہار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام ارادوں کو، اپنی تمام خواہشات کو، ہوائے نفس کو، افکار کو، خیالات کو، جذبات کو، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر کے تابع کر دے. تو قہار بننے کا مطلب یہ ہے، یعنی قہار وہ نعوذ باللہ خدا کے سامنے بن سکتا بھی نہیں، بننے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، دوسرے بندوں کے سامنے بھی قہار نہیں بنے گا. ہاں اپنے نفس پر قہار ضرور بنے گا، کیونکہ یہاں اسے اختیار دیا گیا ہے، اس سے طلب کیا گیا ہے کہ اپنے نفس کو تابع کرو. کیونکہ کئی دفعہ نفس جو ہے وہ انسان کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو وہ قہار بن جاتا ہے انسان کی ذات پر. تو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تو انسان کس طریقے پر یہ صفت قہاریت پیدا کرے گا؟ اللہ کے سامنے تو تواضع اختیار کر کے، اللہ کے سامنے تو انکساری اور کل عدم ہو کر اور لا شیء ہو کر، اور اپنے نفس کے سامنے مضبوط ہو کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک روحانی وجود دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا ہے. تو اس کی آزادی اسی بات میں ہے کہ اس کا پورا وجود اللہ کے تابع ہو جائے، اور اس پورے وجود کو تابع کرنے کے لیے اسے صفت قہاریت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اپنے نفس کے خلاف. تو اپنے نفس کے خلاف وہ قاہر بن کے رہے، کسی اور کے سامنے نہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. اور اپنے نفس پر بھی قہاریت دکھانے کے لیے وہ مددگار کس سے ہوگا؟ مدد کس سے چاہے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہے گا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ صفت قہاریت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسالت کے اس بات پر چلے جائیں گے، کیونکہ قہاریت کے اندر صفت رسالت کا اس بات بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اللہ تعالیٰ صرف قاہر نہیں ہے، فوق عبادی کا مطلب ہے اپنے بندوں پر نگران ہے، اپنے بندوں کی حاجات پوری کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی نگہبانی پر فرما رہے ہیں، ان کی پرورش فرما رہے ہیں، ان کی جسمانی اور غیر جسمانی حاجات پورا کرنے کا سامان کر رہے ہیں. تو وَهُوَ الْقَاهِرُ. تو جس طرح پہلے بتا دیا نا کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جس طرح وہ انسان کی جسمانی حاجات پوری کر رہا ہے، اسی طریقے پر ضروری تھا کہ انسان کے اندر جو نفخہ ربانیہ ہے، اللہ کی طرف سے جو ایک پھونکی گئی شے ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا، وہ اس کا جسم نہیں ہے، وہ بہرحال وہ شے ہے جو سر الہی ہے، وہ روح ہے، وہ امر رب میں سے ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو جس طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قہاریت جس میں ربوبیت شامل تھی، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ انسان کی تمام جسدی ضروریات پوری کی جائیں، اسی طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قہاریت کا یہ بھی تقاضا ہے، کیونکہ وہ فوق عبادی ہی ہے، وہ اپنے بندوں کے حق میں قاہر ہے. اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، وہ صرف اپنے بندوں کے کوئی نعوذ باللہ صرف نہیں بلکہ ہے ہی نہیں، وہ اپنے بندوں کے خلاف نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے حق میں ان پر قاہر ہے. کیونکہ وہ بندے حقیر ہیں، فقیر ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لہذا انہیں اپنے اوپر ایک قاہر کی، ایک معبود کی، ایک محبوب کی ضرورت ہے. تو جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانی جسد کے بقا کا اہتمام فرمایا، اور ہر شے ہمیں زمین سے حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ شے جو آسمان سے آئی ہے جو زمینی نہیں ہے، ہمارے اندر ایک عنصر ہے، ایک جز ہے کہ جو زمینی نہیں ہے، لہذا اس کی زمین پر تسلی بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا، زمینی خواہشات پوری کرتے چلے جائیں تو پھر بھی انسان کی صرف زمینی خواہشات پہ تسلی نہیں ہوتی، یعنی وہ کچھ اور بھی چاہتا ہے نا اس کے سوا. حیوان کی ہو جاتی ہے تسلی لیکن انسان کی نہیں ہوتی. تو انسان کے اندر جو ایک عنصر رکھا گیا، ایک جز رکھا گیا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے، تو چونکہ وہ اوپر سے آئی ہے لہذا اس کی تمام حاجات بھی اوپر ہی سے آ رہی ہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کلام اتارتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو مبعوث فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قاہر ہے، لہذا اس نے تمہاری تمام جسدی ضروریات کا اہتمام بھی فرمایا، اور اسی طریقے پر اس نے تمہاری حقیقی ضروریات، جو تمہاری انسانی ضروریات ہیں جس کی بنا پر تم اشرف المخلوقات بنے ہو، اس کا بھی بہم انتظام پہنچایا ہے. تو اس کا ذکر آپ دیکھیے اگلی آیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کریں گے کہ دیکھو یوں نہ سمجھ لینا کہ وہ قاہر ہے تو بس وہ تمہارے ساتھ کوئی حالت جنگ میں ہے. وہ حالت جنگ میں نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری نگہداشت کر رہا ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری ربوبیت. اور ربوبیت سب سے بڑی ظاہر ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی گئی. تو اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. کیونکہ انہوں نے چاہا یہ تھا کہ بھئی اے نبی آپ اپنی رسالت پر کوئی گواہی لائیں.
تو اس کا جواب دیا کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہوگی، اور اللہ کی گواہی ظاہر کیسے ہوئی ہے؟ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو لفظ قاہر کے اندر یہ مفہوم تھا، اور یہ لفظ قاہر اور قہار ہم سے تقاضا اس بات کا کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور اپنے نفس کے سامنے قاہر بن کے رہیں، اپنے نفس پر جو ہے وہ غالب آ جائیں، اپنے نفس پر حکمران بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو گھوڑا ہے وہ سوار کو لے کر بھاگتا پھرے، بلکہ ایسا ہو جائے کہ سوار گھوڑے پر ہو اور جدھر وہ لے کر جانا چاہے وہ لے جائے۔ تو جیسے علماء نے کہا کہ انسانی نفس جو ہے وہ ایک منہ زور گھوڑا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حقیقی وجود کو نگہبان اور نگران بنایا، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر سفر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ یہ نہ ہو کہ یہ گھوڑا ہمیں لے کر بالکل ہی برعکس جہت پر روانہ ہو جائے۔ تو فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ، اس کے سوا کوئی قاہر نہیں ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر۔ تو یہاں ذہن میں رکھیے کہ یہاں بندوں کے اوپر ہونے سے جو مفہوم میں نے عرض کیا یہی حقیقی مفہوم ہے کہ غلبہ اوپر سے ہوتا ہے، اور یہاں اوپر ہونے میں کسی لفظ کے ساتھ اگر کسی اور فعل کا صلہ آ جائے یا کسی اور اسم کا صلہ آ جائے تو اس کے اندر دوسرے فعل اور اسم کا معنی آ جاتا ہے، تو رقابت اور نگرانی ہوتی ہے اوپر سے، یعنی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ تو قاہر کے اندر نگرانی کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غالب بھی ہیں اور تمہارے اوپر رقیب بھی ہیں، تمہاری نگرانی بھی فرما رہے ہیں، تمہاری ہر حرکت اور سکنت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مفہوم بھی پیدا ہو گیا فوق کی وجہ سے۔ پھر فوق کی وجہ سے علماء نے کہا یہ مفہوم پیدا ہوا جو میں نے عرض کیا، تمہاری رعایت بھی فرما رہے ہیں، تمہاری ربوبیت فرما رہے ہیں۔ جس طرح ایک شخص کسی پر ہوتا ہے، جیسے کہ نا الرجال قوامون علی النساء، رجال جو ہے مرد وہ حاکم ہے، قوام ہے علی النساء، نساء پر۔ تو یہاں بھی علماء نے کہا کہ قوامیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبردستی کا کوئی اوپر سے ڈنڈا ہے، قوام علی کے اندر یہ بھی مفہوم ہے کہ ان کی تمام ضروریات پوری کرنے والے ہیں، ان کی نگہداشت کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو قوام کے ساتھ بھی اعلیٰ آ گیا۔ تو اسی طریقے پر یہاں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ، اگرچہ وہ زبردست ہے، اگرچہ وہ غالب ہے اور کوئی اس کے خلاف جو ہے اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ بغیر کسی حاجت کے اپنے بندوں کی رعایت فرما رہا ہے، ربوبیت فرما رہا ہے، نگہداشت فرما رہا ہے۔ باقی یہاں کچھ ہمارے گروہ ایسے بھی گزرے ماضی میں کہ جن کے اندر کچھ غلط تصورات پیدا ہوئے، تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی فوقہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اوپر فزیکلی موجود ہے، تو ایسا اس آیت میں کوئی مضمون نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی زمان میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، اور آسمان میں ہونے کا مطلب یہ نہیں، بلکہ انسان کسی بھی عظیم شے کی طرف اشارہ اوپر کر کے کرتا ہے، بس اس کے اندر یہ خاصیت رکھی گئی ہے کہ اس نے کسی مانوی شے کی بھی بڑائی ظاہر کرنی ہو تو وہ فزیکلی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، یعنی آپ کہیں گے اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم اوپر کدھر جا رہا ہے؟ تو عالم تو سامنے ہی ہوگا، وہ اس کا قد بھی اتنا لمبا نہیں ہے، لیکن آپ نے بڑائی کا اظہار کرنا ہے، اور وہ بڑائی کیا ہے؟ مانوی ہے، مانوی بڑائی ہے نا، تو آپ کہیں گے اتنا بڑا۔ تو بس انسان کے اندر جو ترفع ہے، اس کی جو جہت رکھی گئی ہے وہ فوق ہے، تو لہذا جب بھی اس کے اندر کسی شے کی بڑائی کا احساس آتا ہے تو اوپر دیکھے گا، اوپر کی طرف رخ کرے گا۔ تو آسمان کو جو ہے وہ دعا کا قبلہ بنا دیا گیا، جس طرح کعبہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا قبلہ ہے، اسی طریقے پر دعا کا قبلہ کیا ہے؟ وہ آسمان ہے، کیونکہ ہمارے اندر یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، چاہے وہ بلندی فزیکل نہ بھی ہو، پھر بھی ہم اس بلندی کا اظہار اپنی زبان میں اور اپنی حرکات سے اور ایکسپریشن سے جہت فوق، اوپر کی جہت کی طرف اشارہ کر کے کرتے ہیں۔ تو فوق سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ غالب ہے سب پر، اوپر سے غالب ہے، وہ سب سے بلند ہے۔ تو بلندی سے مراد ہمیں کوئی حسی بلندی یا فزیکل بلندی نہیں لینی چاہیے۔ تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بہت حکمت والا ہے اور وہ باخبر ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ باخبر ہے۔ کیونکہ پچھلی آیت میں لفظ کیا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی جب عباد کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں تو عموماً اس میں محبت کا اشارہ ہوتا ہے، جیسے فرمایا نا قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اب یہ بندے کون تھے؟ یہ وہ بندے تھے کہ جنہوں نے بہت ظلم کیے،
اور اتنے ظلم انہوں نے کیے، زنا کیے، لوگوں کو قتل کیا، ان کا خیال تھا کہ ان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بھی خطاب کس طرح کیا؟ قل یا عبادی، کیونکہ خطاب کا سیاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو پچھلی آیت میں بھی کیا تھا؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ النَّاسِ، یا فوق مخلوقہ، نہیں، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر. تو اس میں بھی گویا صفت قہر کو بیان کر کے اللہ کی طرف محبت کی دعوت دی جا رہی تھی. بلکہ یہ بات رہ گئی کہ جو بعض علماء نے یہاں بیان کی ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ میں اللہ کا خوف ہے، اور اس کے بعد فوق عبادہ ہی جب آ گیا تو اس میں اللہ کی محبت ہے. یعنی قاہر تو لگ رہا تھا کہ انسان پر اللہ کا خوف طاری ہو جانا چاہیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اس کے سوا کوئی قاہر نہیں. کائنات کی واحد حقیقت وہ ہے، اور کائنات میں واحد ارادہ اسی کا جاری و ساری ہے. تو یہ بات تو بہت خطرناک ہے، ڈرنا چاہیے اس بات سے. بلکہ یہ اتفاق سے کل ہی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پچھلی صدی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق ہمارے تصورات میں جو کچھ خلل واقع ہوئے، اس میں سے ایک خلل کی طرف ایک بڑے بزرگ نے اشارہ کیا. وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی عیسائیوں سے متاثر ہو کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ سے محبت حقیقی شے ہے، خوف تو بس ایسے ہی ہے جیسے والد کا ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں خوف کیسا رکھنا چاہیے؟ جیسے والد کا خوف ہے. والد کے خوف کا مطلب یہ تو نہیں کہ والد کوئی خطرناک شے ہے. وہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بات درست تھی، لیکن جب ہم احادیث دیکھتے ہیں اور ہمارے جو بزرگ گزرے اور جو صحابہ اور تابعین ہیں، ان کے ہاں جہت خوف یہ بھی ضرور تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. لیکن علماء نے کہا کہ اللہ کی ہستی پر جو غور کرے گا اور جو اللہ کی صفات ہیں اس کے اندر اللہ کا خوف، قطع نظر اس کے کہ ابھی اس نے ارادہ کیا ہو نافرمانی یا اطاعت کا، قطع نظر اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. کیونکہ مثال کے طور القہار ہے وہ، یعنی اتنی بڑی قوت ہے کہ اس سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے جس نے یہ کل کائنات بنائی ہے. اور اسی کے اشارے پر میرا آپ کہیں جو حتمی فیٹ ہے، حقیقی تقدیر اور میرا فائنل ابورڈ جو ہے وہ طے ہوگا. کس طرح طے ہوگا؟ اس واحد ایک ہستی کے ارادے پر سارا کچھ منحصر ہے. سمجھا گی؟ تو اس بات سے تو ڈرنا چاہیے کہ وہ ہستی کچھ بھی کر سکتی ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل، کوئی جا کر اس سے کویسچن نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ نے اس طرح کیوں کیا ہے، اس طرح کیوں نہیں کیا. کویسچن تو وہ کرے نا جو اس کے مقابلے میں کوئی وجود رکھے. انسان تو عدم سے پیدا ہوا ہے، اس کے پاس تو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی امر پر اور اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کر سکے. جیسا اللہ نے کہہ دیا، دیکھو تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، خدا سے نہیں پوچھا جائے گا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا، کیونکہ پوچھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی اتھارٹی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، لہذا وہ تو پوچھے گا لیکن اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی جب صفات جلال جو ہیں، صفات جلال کون سی ہیں؟ وہ ان میں سے ایک یہی ہے، القہار، الجبار، المتکبر، اور اسی طریقے پر اور صفات ہیں. یہ سب صفات، المنتقم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتقام لینے والا ہے. ان سب صفات پر جب انسان غور کرتا ہے، اور فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید، تو انسان پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور ایک خوف طاری ہوتا ہے. ابھی یہ خوف اس بات کا نہیں ہے کہ میں نے اس کی نافرمانی کر لی ہے، ابھی خوف محض اس صفت کی، اس ذات کی صفات جلالیہ کا ہے کہ وہ صفت ایسی، وہ ذات ایسی صفات رکھتی ہے کہ ان صفات سے ڈرنا انسانی فطرت ہے کہ جو اس طرح کی قوت ہوگی. لہذا یہ وہ خوف ہے. اس کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی اس نے ہمیں وجود دیا ہے اور وہ ہماری ربوبیت فرما رہا ہے. چاہتا تو ہمیں عدم سے نکالتا ہی نہ، ہم پیدا ہی نہ ہوتے، کائنات پیدا نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، پھر بھی اس نے رحم فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف صفات جلالی سے کروایا. وہ صفات تقاضا ہم سے کرتی ہیں کہ ہمارے اندر خوف پیدا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنی صفات جمالیہ سے بھی کروایا کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، تاکہ ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا تعلق اللہ کی صفات جلال اور صفات جمال، اور اللہ کے خوف کا تعلق اللہ کی صفات جلال سے. تو ہماری محبت کبھی بھی اللہ کی ہیبت سے خالی ہو کر نہیں ہے، ہماری محبت اللہ سے کبھی بھی اللہ کی خشیت سے خالی ہو کر نہیں ہے.
اگر خشیت نکل جائے، صرف محبت رہ جائے، تب بھی وہ عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ کی خشیت، اللہ کے جلال کا احساس انسان پر قائم رہنا، یہ خوف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کیونکہ آپ سے تو نافرمانی ہوتی ہی نہیں تھی، آپ تو معصوم تھے، لیکن آپ پر سب سے زیادہ خوف کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جو جتنا اللہ کے علم میں بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کو جتنا پہچانتا چلا جائے گا، محبت میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا، خوف میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ یدعوننا رغبا ورہبا، خوفا وطمعا، خوف کی حالت میں، طمع کی حالت میں، رغبت کی حالت میں، رہبت کی حالت میں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں ایسے کہ ان سے ڈرنا چاہیے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں نے نافرمانی کا بھی خوف ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو عذاب ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ایسی صفات کے مالک ہیں کہ جو صفات ہم سے تقاضا اس بات کا کر رہی ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ تو کیا ہوا، وہ فرماتے ہیں بزرگ کہ پھر ہم نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا، نہیں جی اللہ تو، انہوں نے کہا کہ خدا تو محبت ہے، تو ہم نے کہا ہاں خدا بس محبت ہی ہے، خوف تو بس ایک ثانوی شے ہے، اور وہ وقتی طور پہ انسان کو صرف ڈی ٹریک ہونے سے روکنے کے لیے ہے، بالکل سیدھی راہ پہ چلتا رہے تو خوف ہے، وگرنہ اصل میں کیا ہے، محبت۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اس کے بھی یہ خلاف ہے۔ یہ قول اللہ کے نبی پر واقعی اللہ کا خوف ایسا طاری ہوتا تھا جو نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ محض اللہ کو جاننے کی وجہ سے۔ انی اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر آندھی بھی چلتی ہے، یعنی اگر آج کوئی اس طرح کا کام کرے نا، نعوذ باللہ، اس کو کہا جائے گا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس کو کہا جائے کہ وہ سین نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کے افعال سرزد ہوتے تھے، مثال کے طور پہ آندھی چلی ہے تو سیدہ عائشہ فرما رہی ہے کبھی آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، پھر گھر سے باہر جا رہے ہیں، کبھی خوف کی کیفیت آ رہی ہے صرف آندھی سے۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہے، کیوں آپ، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے وہ قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ جب قوم عاد نے کہا کہ بھئی یہ بادل آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل آ رہے ہیں، بارش آئے گی، حالانکہ اس میں تو عذاب تھا۔ فرمایا بل ہوا ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، تو فرمایا کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ عذاب نہ آ رہا ہو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، اور آپ کے لیے یہ ایمان رکھنا واجب ہے کہ میرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا۔ وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے عذاب آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ مدینہ کی بات ہے، یعنی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مدینہ ہے، جب سیدہ عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو رہی ہے، اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ محض اس وجہ، یہی بات کہ اللہ کو وہ جانتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جلال کا اس طریقے پر انسان پر غلبہ ہو جائے تو وہ سارے علوم بھی غائب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ علوم غائب ہوں یا نہ ہوں اس وقت وہ حاضر نہیں رہتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا تمہیں کیا رسپانس دیا گیا، تمہیں تمہاری قوموں نے کیا کہا تھا؟ اب کیا انبیاء کو علم نہیں ہے کہ کیا کہا تھا؟ پتہ تو ہے، گئے ہم نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، ساری داستان ان کے علم میں ہے، لیکن وہ وہاں کیا جواب دیں گے؟ قالوا لا علم لنا، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہے نعوذ باللہ۔ حالانکہ لغوی ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمیں کسی قسم کا اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یعنی ہماری قوموں نے ہمیں کیا کیا؟ لا علم لنا۔ کیوں؟ خوف کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے۔ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، تو ہی علام الغیوب ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید یعنی وَهُوَ الْقَاهِرُ کے اندر یہ پیغام ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور یہ تصور درست نہیں ہے کہ اللہ کا ڈر جو ہے، نہیں، اللہ کا ڈر حقیقی ہے، اور وہ کسی شے کے مانند ڈر نہیں، اس کی تشبیہ بھی کسی شے سے نہیں ہے۔ یعنی چونکہ انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، اس کی کوئی شبیہ ہمارے سامنے مشاہدے میں ہے ہی نہیں، نہ وہ تعلق باپ اور بیٹے کا ہے، نہ وہ تعلق جو ہے وہ کسی ظالم بادشاہ اور رعایا کا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ہم کسی خوفناک شے سے، شیر سے، کسی درندے سے ڈرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے سے تعلق کی تشبیہ ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی آپ اس کی تشبیہ دیں گے کسی شے سے، کہ شیر سے جیسے ڈرا جاتا ہے یا باپ سے جیسے ڈرا جاتا ہے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل جائے گا، اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل جائے گا، اور وہ تعلق جو خدا کے ہاں درکار ہے اس تعلق کا صحیح وصف بیان نہ ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف حقیقی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا فوق عبادی، یعنی تسلی بھی دے دی ساتھ کہ وہ اس کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں باخبر ہے، اور اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ حکمت کے ساتھ ہیں، حکمت کے تابع نہیں ہے، بس حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، یعنی اس کے نتیجے میں کوئی عاقبت حمیدہ کا صدور ہوتا ہے، کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے اگر انسان صبر سے کام لے۔ اور اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کو، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تو تم اس کی خبر پر اعتماد کرو، یعنی وہ ربوبیت فرما رہا ہے نا، میری ربوبیت، مثال کے طور پہ آپ کہیں بھئی اس کی ربوبیت ہو رہی ہے اس کو پیسہ دے کے، میری ربوبیت ہو رہی ہے مجھ سے پیسہ لے کے، اس میں کیا حکمت ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ایک تو اس کا جواب آیت کے پہلے حصے میں وَهُوَ الْقَاهِرُ، لہذا اس سے نہ پوچھو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور دوسرا یہ کہ اگر پوچھنا ہی ہے تو یہ جان لو کہ حکیم اور خبیر ہے وہ، یعنی وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور اس کے لیے کیا بہتر ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، لہذا اس کا جو بھی فعل ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے اور اس کے علم تام کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ باخبر ہے۔ لہذا یہ اللہ سے نہ پوچھنا کہ میری ربوبیت آپ نے فرمائی ہے مجھے مریض کر کے، نعوذ باللہ، اور کسی کو صحت دے کے، تو اس کو صحت کے ذریعے کیوں آزمایا ہے، مجھے مرض کے ذریعے کیوں آزمایا ہے، اس کو پیسے کے ذریعے کیوں آزمایا اور اس سے پیسہ لے کر کیوں آزمایا؟ نہیں، آزمائش ہے، بس یہ ذہن میں رکھو، ہے دونوں صورتوں میں آزمائش ہی، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور خبیر ہے، وہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں ابھی ایمان باللہ کا بیان تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف تھا، اگلی آیت میں اب ایمان بالرسالہ کی طرف مضمون شفٹ ہو رہا ہے، اور شفٹ کس طرح ہوا؟ ایک درمیانی آیت آئی، وہ کیا تھی؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، جس کے اندر ربوبیت کا بیان تھا، جس کے اندر عنایت اور لطف الہی کا بیان تھا، اللہ کی صفت جلال کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو الطاف ہیں، اللہ کی جو مہربانیاں ہیں انسانوں پر، ان میں سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ مہربانی اور یہ رحمت اپنے عروج کو پہنچی، اور عروج کو پہنچ کر مکمل ہو گئی اور تمام ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو اب خطاب تو سارا مشرکین مکہ سے چل رہا ہے، یعنی یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں محسوس تو ایسے ہو رہا ہے کہ ہر زمان و مکان کے لیے، اور یقیناً ہر زمانے کے لیے قرآن مجید ہے، لیکن بنیادی طور پہ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو اس میں گویا یہ بات متضمن ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ مان نہیں رہے، وہ مان نہیں رہے، وہ آپ سے معجزات اور حسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، بھئی یہ کر کے دکھاؤ، صفا کو سونے کا بنا دو، یہاں نہر نکال دو، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، وہاں سے کتاب لے کر اتریں، اس کتاب کو کھول کے ہم پڑھیں، آپ کے ساتھ فرشتے نازل کیوں نہیں ہوئے، آپ کے لیے ایک ایسا محل سونے کا کیوں نہیں بنایا گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی شے ہو جو آپ کی رسالت پر گواہی دے دے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کا جواب اب دیا جا رہا ہے، جب یہ مطالبہ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا گیا قل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ایُّ شیء اکبر شہادۃ، ذرا ان سے پوچھئے کہ کون سی شے گواہی میں سب سے بڑی ہے، کس شے کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ یہاں سے علماء نے یہ بات بھی اخذ کی کہ ایُّ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے بہت سے بزرگوں نے، امام جیسے قرطبی علیہ الرحمہ، انہوں نے ایک اسماء الحسنہ پر کتاب لکھی، تو انہوں نے سب سے پہلا نام لکھا الشیء، الشیء، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الشیء بھی ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ایُّ شیء، کون سی شے، اکبر شہادہ، اور جواب دیا قل اللہ، اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الشیء بھی ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ بھئی یہ ذرا اس سیاق میں آیا ہے تو اس کے ذریعے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کہے یا شیء، کیونکہ شیء کئی دفعہ تحقیر کے لیے بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہوا الشیء، بلکہ یہ سوال کیا قل ایُّ شیء اکبر شہادۃ، تو ایک لحاظ سے تو اسم کا اس بات ہوتا ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے اس اسم کی کوئی فضیلت اس طرح بیان نہیں کی گئی کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کو پکاریں، تو بہتر یہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ اس نام کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، تو اس نام کے ذریعے اللہ کو پکارا نہیں جائے گا، لیکن بعض بزرگوں کا اجتہاد یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے۔ تو قل ایُّ شیء اکبر شہادہ، دیکھیں اس میں مفہوم کیا ہے، کہا جا رہا ہے کس کی گواہی سب سے بڑی ہے، لیکن گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے سے کچھ ثابت ہو جائے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں
کہ میں نے اس شخص کو 1000 روپے قرض دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ قرض دیا ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا نا، مان نہیں رہا کوئی کہ میں قرض دیا ہے کہ نہیں، تو آپ کہیں گے گواہی چاہیے۔ گواہی کا مطلب ہے کوئی صادق اور عادل انسان آ کر کہے کہ دیا ہے اور میری موجودگی میں دیا ہے، تو اس کے قول سے وہ ڈسپیوٹڈ جو معاملہ ہے وہ ثابت ہو جائے گا کسی کے حق میں۔ تو لہذا گواہی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے ایسی بات کا یا کسی کے کچھ کرنے سے، فعل بھی ہو سکتی ہے وہ گواہی، اس سے پوچھا جائے کہ اگر جو ہے وہ تم نے اس کو پیسے دیے تو اپنا ہاتھ اٹھا دو، وہ کہا اپنا ہاتھ اٹھا دیا میں نے، تو فعل کے ذریعے بھی گواہی ہوگی۔ گواہی ضروری نہیں ہے کہ منہ سے دی جائے، گواہی فعل سے بھی ہو سکتی ہے، گواہی منہ سے بھی دی جا سکتی ہے، گواہی دو گواہوں کی موجودگی میں لکھ کے بھی دی جا سکتی ہے۔ تو گواہی کا مطلب کیا ہے؟ گواہی کا مطلب ہے کہ ایسے امر کا اظہار کر دینا، ایسے امر کا، ایسے معاملے کا اظہار کر دینا کہ جس سے جو متنازع مسئلہ ہے وہ طے ہو جائے۔ بات واضح؟ جس سے متنازع مسئلہ طے ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخاطبین میں جو متنازع مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ وہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ وہاں کیا کہا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ رسول ہیں کہ نہیں، اور وہ کہہ رہے رسول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں گواہی لاؤ۔ اب یہ مسئلہ، گواہی لاؤ، کوئی شے آ کر تمہارے حق میں گواہی دے دے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو ہم مان لیں گے۔ اچھا وہ گواہیاں اپنی طرف سے کچھ پیش بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ گواہی ہونی چاہیے، وہ گواہی پہاڑ کا سونے کا بن جانا، جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اصل شے جس کی گواہی سے کسی شے کا حق ہونا اور باطل ہونا ثابت ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ گواہی کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ اتر کے بتائے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تو بتایا دیکھو اللہ نے گواہی ان کے رسول ہونے پر اپنی کتاب کے ذریعے دے دی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، تو قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، پوچھئے کہ کون سی شے گواہی کے اعتبار سے، حاضر ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ۔ اللہ کی گواہی سے حق اور باطل طے ہوگا۔ شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان ڈسپیوٹ ہے نا کہ میں رسول ہوں یا نہیں ہوں، بینی و بینکم، تو کون گواہی دے گا؟ اللہ۔ شہید، یہ آپ قرآن مجید میں جا بجا پڑھتے ہوں گے نا کہ شہیدم بینی و بینکم، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان مسئلہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، تم کہتے ہو میں رسول نہیں ہوں، میں کہتا ہوں میں رسول ہوں، اللہ آ کر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، گواہی دے گا۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ، کہہ دیجیے کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، یہ تو بالکل واضح سا اس کا مفہوم ہے۔ بعض علماء نے اس سے مزید کچھ مفاہیم مستنبط کیے۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی، کیوں کہا ای شیء اکبر شہادہ؟ اس لیے کہ اللہ کی گواہی سے تو ہر شے قائم ہے، صرف رسول کی رسالت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی سے تو یہ پوری کائنات قائم ہے۔ کون ہے جس کے حضور کی وجہ سے کائنات ہے؟ کون اس کائنات کا ملاحظہ کر رہا ہے جس ملاحظے کی بنیاد پہ یہ کائنات وجود رکھتی ہے؟ یعنی اللہ اگر اپنی گواہی اٹھا لے اس کائنات سے، اس وجود سے، تو یہ کائنات عدم کا شکار ہو جائے گی۔ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں اگر صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے وجود کی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے وجود کی گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے وجود کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ میرے وجود کو دیکھنا چھوڑ دیں تو میں عدم کا شکار ہو جاؤں گا، کیونکہ جو شے وہ نہیں دیکھتے وہ عدم، سمجھا رہی، بلکہ وہ عدم کو بھی دیکھ رہے ہیں بہرحال، لیکن وہ شے موجود نہیں ہے۔ اس شے کی موجودگی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی نہیں دی۔ تو گواہی کا ایک مفہوم کیا ہے کہ دیکھو رسول کی رسالت کیا، تمہارا اپنا وجود بھی اللہ کی گواہی کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہے ہی نہیں۔ اس کو ہمارے بعض پرانی کتابوں میں، اور یہ خیر بڑی بات ہے، یعنی اس کو صرف بیان بھی صحیح طریقے پہ نہیں کیا جا سکتا، کہ اصلاً علماء نے کہا کہ یہ برہان الصدیقین ہے۔ کچھ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے بزرگ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طریقے پر چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم تو اس طریقے پر چیزوں کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ درخت ہے، درخت گواہی دے رہا ہے اللہ کے وجود پر، یہ کائنات اللہ کے وجود پر گواہی دے رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ تو نہیں ہوتا، یہ درست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح دعوت کی ہے، کائنات اللہ کے وجود پر نہیں، اللہ کا وجود کائنات پہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے اس کائنات کو وجود حاصل ہو گیا۔ یہ تو سب ممکنات ہیں، ہر وقت تبدیل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے،
میں تو مان ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز وجود رکھتی ہے جب تک اللہ اس کے وجود پر گواہی نہ دے. یعنی یہ جو متغیر شے ہے، جو ہر وقت حالت تغیر میں ہے اور مستقل ایک فلکس، ایک تبدیلی کا شکار ہے، یہ شے تو وجود ہی نہیں پا سکتی. تو میں نے کہا یہ شے وجود، میں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نے انکار کر دیا، یہ شے وجود نہیں رکھتی، وجود رکھ ہی نہیں سکتی. اس لیے نہیں رکھ سکتی کہ یہ شے اپنی ذات میں موجود ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ متغیر ہے. پھر میں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ یعنی جو اصل ہستی ہے جو تبدیل نہیں ہوتی، وہ اس کائنات کو برقرار نہ رکھے، وہ اس کائنات پر گواہی نہ دے، کائنات تو ہو نہیں سکتی. تو میں نے کہا اللہ کو میں نے مانا، اس لیے میں کائنات کا وجود مان رہا ہوں. اللہ کو میں نے مانا ہے اس لیے میں کائنات کا وجود مانتا ہوں. میں اس لیے نہیں کائنات کو، اللہ کو مانتا کہ کائنات نے کہا اللہ ہے. میں تو اللہ کو مانا ہے اس لیے مجھے پتہ چلا کہ یہ چیز موجود ہے، میں بھی موجود ہوں. تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں ہر شے پر اس کے وجود کی. اگر اللہ کی یہ گواہی ختم ہو جائے، چیزیں عدم کا شکار ہو جائیں. اور اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. اس میں دو علماء نے کہا مراحل بتائے. ایک یہ کہ سنریہم آیاتنا، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، پہلے آفاق، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ قرآن کا حق ہونا، رسول کا حق ہونا، اللہ کا حق ہونا ان پر واضح ہو جائے گا. حتی یتبین لہم انہ الحق. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر شے کی گواہی دے رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے. ایک ہے آفاق و انفس کے دلائل سے اللہ تک پہنچنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انفس و آفاق کو پہچاننا اور ان کے وجود کا قائل ہو جانا. تو یہ بھی اس آیت کے اندر مفہوم ہے کہ دیکھو تم گواہی، کیسی گواہی چاہتے ہو؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی گواہی سے تو یہ کائنات قائم ہے، اور اللہ کی گواہی اڑ جائے تو یہ کائنات عدم کا شکار ہو جائے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا. تو اللہ نے تو روک کے رکھا ہوا ہے اس کائنات کو اپنی گواہی سے، وگرنہ تو کائنات کی اصل حقیقت تو عدم ہے. اللہ اس کو روک کے نہ رکھے تو کائنات کا کوئی وجود نہیں رہے گا. تو یمسک السماوات والارض، یمسک کے اندر مفہوم کیا ہے؟ ایک چیز بھاگی چلی جا رہی ہے. کہاں بھاگی چلی جا رہی ہے؟ عدم کی طرف بھاگ رہی ہے، کیونکہ اس کی اصل عدم ہے. اللہ نے بس روکا تو وہ کچھ دیر کے لیے وجود رکھتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو یوں چھوڑ دے تو پھر وہ کوئی تباہ و برباد نہیں ہوگی، عدم کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ وہ شے تھی کچھ نہیں. تو ان اللہ یمسک، تو کیسے روکا ہے اللہ نے؟ اپنی گواہی کے ذریعے گواہی دے دی ہے کہ ہو جا، تو وہ شے ہو گئی ہے. تو قل ای شیء اکبر شہادۃ، اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہوگی؟ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. اور پھر فرمائے میرے اور تمہارے درمیان جو متنازع مسئلہ ہے اس میں شہید بینی و بینکم. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات تو ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی گواہیاں دی ہیں آپ کی رسالت پر، اور بہت سی گواہیوں کے ذریعے آپ کی رسالت کا اس بات کیا ہے. اس میں سے ایک گواہی کیا ہے جس کے ذریعے رسول کا رسول ہونا ثابت ہوا؟ وہ قرآن مجید کا نزول ہے. وہ قرآن مجید کا نزول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اس لیے جس تک قرآن پہنچے گا اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے. اس لیے آگے بات آ بھی رہی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا، هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تمہیں بھی خبردار کروں، اور کس کو خبردار کروں؟ وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس کو بھی خبردار کروں. یعنی جس تک یہ قرآن پہنچ رہا ہے اس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ رہی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجت ہے وہ اس پر تمام ہو رہی ہے. تو قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر خدا کی طرف سے گواہی ہے. یعنی خدا نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ یہ رسول میرا رسول ہے. کس شے کے ذریعے مہر تصدیق ثبت کی ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے، اس معجزے کے ذریعے، جس کے ذریعے چیلنج کر دیا گیا کہ بھئی کوئی بھی ہے جو لا کر دکھا دے اس کے معنی، اور کوئی لا کر دکھا نہ سکا. تو کہا کہ جو ساری نشانیاں تم بتا رہے ہو نا کہ بھئی سونے کا بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ تو رخصت ہو جائیں گی سب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عصا نہیں ہے. عصا تو ہے لیکن وہ عصائے موسیٰ نہیں رہا، اس کے اندر وہ موجزانہ صفت نہیں رہی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام ازمنہ، آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے، لہذا آپ کو بھی ایسا معجزہ دیا گیا کہ جس کو ہر زمانے میں محسوس کیا جا سکے کسی نہ کسی اعتبار سے، تو وہ قرآن مجید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی معجزہ نہیں دیا کہ جس پر بشر ایمان لائے ہوں اس طرح کا جو مجھے دیا ہے، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے قرآن مجید، لہذا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر پیروکار میرے ہوں گے۔ کہا کہ ہر نبی کا معجزہ ان کے پیروکار لے کر آتا ہے، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ معجزہ ایسا ہے جس کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر ایک دوام ہے، اس کے اندر ایک استمرار ہے، وہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید ابھی بھی، یعنی ہمیں تو عربی زبان بھی نہیں آتی صحیح طریقے پہ، لیکن پھر بھی آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں بول رہا، یہ انسان نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً۔ انسانی نفسیات سے ایسے جملے ہی نہیں نکلتے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ عجیب انداز، إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ۔ ابھی بھی، یعنی 1400 سال، ابھی سے مراد ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اجمی لوگ ہوتے ہوئے ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ کون بول رہا ہے، یعنی قرآن مجید میں بول کون رہا ہے۔ تو قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ۔ مجھ پر یہ قرآن مجید وحی کیا گیا ہے جو میرے رب کی طرف سے میری رسالت کے حق میں دلیل اور گواہی ہے۔ اور کیوں وحی کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے تمہیں میں خبردار کروں، وَمَن بَلَغَ، اور اس کو بھی خبردار کروں جس تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، وہ ترجمہ کر کے پھر ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ ہوگی، کہ مجھ پر یہ قرآن مجید وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے خبردار کروں، اور ہر وہ شخص خبردار کرے جس تک قرآن پہنچا۔ وَمَن بَلَغَ، وہ بھی خبردار کرے، یعنی جس تک بھی قرآن پہنچا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا داعی بن کر خبردار کرے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور خبردار کیا۔ تو اگر مجھ تک قرآن پہنچا ہے یا ایک آیت بھی پہنچی ہے تو کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیۃ، ایک آیت بھی پہنچے تو میری طرف سے پہنچاؤ۔ تو ہر وہ شخص جس تک بات پہنچی ہے دین کی برحق، اس کے ذمے کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ منصبی تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، وہ ہر شخص کا فریضہ، وہ ہر شخص کا، اس کے لیے کوئی مقرر یا مدرس ہونا ضروری نہیں ہے، محض نیکی پھیلانا، نیکی پھیلانا، چاہے وہ اپنے فعل سے، چاہے وہ اپنے قول سے، یا کسی بھی طریقے پر لوگوں کو خیر کی دعوت دینا۔ تو فرمایا جس تک قرآن پہنچ گیا وہ بھی میری طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو میرا فرض ہے اس میں میرے ساتھ شریک ہوگا، وہ تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے۔ لِأُنذِرَكُمْ، وہ انذار ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں یہاں بھی انذار غالب ہے نا، پہلا انذار ہے، لِأُنذِرَكُمْ بھی سب کو خبردار کرنا ہے، کیونکہ خوف جو ہے وہ انسان کو روکتا ہے۔ تو انذرکم بھی اللہ سے اور آنے والے دن سے ڈرانا۔ تو یہ ہے انشاءاللہ۔ تو اوحی الیہ، اس میں کچھ مختصر سے مسائل ہیں کہ جس تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی اس پر حجت تمام ہو گئی، تو اس کے کس طریقے پر حجت جو ہے وہ تمام ہوتی ہے، اور بلوغ دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے پہنچتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ذکر ہوگا۔ آج جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ تیمم کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ جس کو پانی نہ ملے
اور وہ مسافر ہو، وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، یا وہ شہر سے باہر ہو، خارجہ المصر، اور اس کے اور شہر کے درمیان بینہ و بین المصری نحو میل، ایک میل کے درمیان فاصلہ ہو، یعنی وہ اتنا پانی اس سے ایک میل کے درمیان ہے، یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو، یا پانی تو موجود ہے لیکن وہ مریض ہے، او کان یجد الماء الا انہ مریض، وہ مریض ہے اور اسے خوف یہ ہے کہ اگر اس نے پانی استعمال کیا تو مرض بڑھ جائے گا، مرض بڑھ جائے گا، فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے، یا وہ جنب ہے، کیا ہے وہ جنب، یعنی حالت جنابت میں، اور یہی حالت اس کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی وضو نہیں کر، وہ پانی اس کے پاس ہے نہیں، شہر سے باہر ہے، بیابان میں ہے لیکن پانی ہے، اور وہ مریض ہے، استعمال نہیں کر سکتا، یہ ساری صورتیں ہوں، تو وہ کیا کرے گا، تو وہ کرے گا تیمم۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی بات انہوں نے بیان کی جو کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا اغتسل بالماء یقتلہ البرد، یہ سردی اتنی ہے، اتنا شدید ٹھنڈا پانی ہے کہ اگر اس نے اس میں غسل کیا تو اسے ٹھنڈ مار دے گی، یا اسے اندیشہ قوی ہے کہ وہ مریض ہو جائے گا، یعنی اتنا ٹھنڈا پانی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ انسان تیمم کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جہاں تیمم کا بیان آیا وہاں فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں لازماً چاہے اتنا ٹھنڈا پانی ہے تو تم نے پانی میں غسل کرنا ہے اور بعد میں انسان جو ہے فوت ہو جائے۔ ایک دفعہ ہوا نا، ایک صاحب جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ سفر میں تھے تو ان کو احتلام ہو گیا اور وہ سخت سردی تھی، اور انہیں کہا گیا کہ نہیں تمہیں تو اب وہ کرنا ہی پڑے گا، ان کے سر پہ زخم بھی تھا کوئی، تو ان کو زبردستی کچھ صحابہ نے نہلوا دیا تو وہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ شدید غصے ہوئے کہ قتل، آپ نے فرمایا کہ قتلہم اللہ قتلوہ، اس کو قتل کر دیا انہوں نے، اور پھر فرمایا انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج یہ کہ پوچھ لیا جائے بس، یعنی تھوڑا سا مسئلہ پوسٹ پون کر دیں، اتنی دین میں سختی نہیں ہے کہ نہیں لازماً ابھی تم جو ہے وہ کرو، تو جب کوئی شے پتہ نہ چل رہی تو سوال کر لو کسی پوچھنے والے سے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو ہمارے دین میں بہت ہی آسانی ہے، اللہ کے فضل سے کوئی تنگی نہیں ہے، نماز پڑھنا بڑا ضروری ہے بس، لیکن نماز پڑھنی اور وہ پانی نہیں ہے تیمم کر لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، یعنی پانی ہے ٹھنڈا ہے نہیں کر سکتے پھر تیمم کر لو، مریض ہو پھر تیمم کر لو، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے کروٹ پہ پڑھ لو، بالکل ہی سر بھی نہیں ہلا سکتے صرف آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو، سمجھا نہیں، آنکھوں کے اشارے سے، اور اگر آنکھوں سے بھی اشارہ نہیں کر سکتے نا نماز ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ شخص جو ہے وہ مکلف ہی نہیں رہا، کر ہی نہیں سکتا کچھ۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں وہ نماز ساقط ہے، بعض فقہا نے کہا دل کے اشارے سے پڑھ، یعنی وہ جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ وینٹیلیٹر پہ ہے یا بالکل وہ اس طرح ہے ہل ہی نہیں سکتا، نہ اس کی آنکھیں ہی بند ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ کانشیس ہو، وہ سوچ رہا ہو، تو اب وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، بس پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ دل ہی دل میں نماز کی نیت کر کے نماز پڑھ، اور دل میں وہ اوپر اٹھک بیٹھک بھی کر لے، اس کی نماز ہوتی ہے۔ تو بہت ہی آسانی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی کسی بھی صورت میں، یعنی نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ فقہا نے کہا، اور عجیب مسئلہ یہ میں نے پڑھا کہ اگر کسی عورت کے ہاں ولادت ہو رہی ہو، یعنی نماز کی سختی کتنی، کچھ لوگ بالکل چھوٹے موٹے مسئلے پہ نماز کو اپنے وقت سے نکال دیتے ہیں، ڈیفر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کسی عورت، پہلے تو اس طرح نہیں ولادتیں ہوتی تھیں کہ بالکل آسانی سے، اور کئی دفعہ ولادت اس طرح ہوتی تھی کہ کئی کافی دیر تک، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک آدھا بچہ باہر ہے اور آدھا جو ہے وہ اندر ہے، اس طرح بھی ہوتا تھا۔ اب نماز کا وقت آ گیا، کیا اس حالت میں اگر عورت ہوش میں ہے نماز مؤخر کر سکتی؟ کا اس حالت میں بھی نہیں کر سکتی، مؤخر نہیں کر سکتی نماز۔ تو نماز کیونکہ مؤخر کیوں کہیں گے، کیسے پڑھے گی؟ اسی طرح پڑھے گی جس طرح وہ پڑھ سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی تھوڑی کی، اگر بیٹھ سکتی ہے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ گھڑا رکھ ہوگا اور اس کے یا دیکھ پہ بیٹھ، اس طرح بھی بیان کیا، کیونکہ نماز نہیں چھوڑے گی وہ، یعنی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ بہرحال تو یہ ساری ہیں۔ اب کیا خلاصہ نکلا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کب کیا جا سکتا ہے؟ پانی نہ ہو۔ کہاں تک پانی نہ ہو؟ 1 میل تک پانی نہ ہو، سمجھا؟ 1 میل تک پانی نہ ہو اس کے، یا تو وہ شہر سے باہر ہے اس لیے 1 میل پانی نہیں، یا شہر میں بھی ہے اور 1 میل تک پانی نہیں، اگر جا کر وہ پانی لے سکتا ہے تب تو اسے وہ وضو یا غسل ہی کرنا پڑے گا۔ یا 1 میل تک پانی ہے لیکن جس کے پاس پانی ہے وہ دینے پر آمادہ نہیں ہے تب بھی تیمم کر لیں، یا وہ پیسوں کا دے رہا ہے اور پیسوں میں وہ
ضرورت سے زیادہ پیسوں کا، یعنی ایک ہے نا عام قیمت پہ، اور اس کے پاس اتنے پیسے فالتو نہیں ہے، پھر بھی تیمم کر سکتا ہے. تو یہ ساری صورتیں وہ ہیں، یا گھر میں بیٹھا ہے مریض ہے تیمم کر سکتا ہے، یا مریض بھی نہیں ہے لیکن پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر اس نے غسل کیا، اچھا وضو میں یہ نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے، یعنی اگر وہ حالت جنابت میں نہیں ہے، اس نے صرف وضو کرنا ہے اور پانی اتنا ٹھنڈا، پھر وضو پھر بھی اس پر لازم ہے، کیونکہ وضو میں اتنا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈے یا پانی سے وضو کرے گا تو وہ فوت ہو جائے گا، لیکن غسل میں قوی اندیشہ ہے کہ وہ مریض ہو جائے گا یا دنیا سے رخصت بھی ہو سکتا ہے. تو ان تمام صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے بالصعید، زمین سے. اور مذہب حنفی میں بہت آسانی ہے. صعید سے مراد صرف مٹی نہیں ہے، صعید سے مراد زمین کی جنس میں سے جو بھی ہے، زمین کی جنس میں سے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ سنگ مرمر ہے، کچھ بھی ہے جو زمین سے نکلتی ہے چیز، اس پر وہ چاہے کسی قسم کی کوئی مٹی نہ ہو، لکڑی نہیں، لکڑی اس میں شامل نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مٹی نہ ہو، بس ہاتھ پھیر کے جو تیمم کا طریقہ ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا، اس کے مطابق وہ تیمم کر لے. کوئی مٹی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا رہی؟ بس وہ زمین سے نکلی ہوئی شے ہونی چاہیے. یہاں تک کہ کہا فقہا نے کہ بھائی کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو وہ پتھر، ایک صاف پتھر لے جائے، بس اس کو ہدیے میں اس کو پیش کرے کہ تم سے وضو نہیں ہو رہا ہے، یا تم بس جب بھی نماز پڑھنی ہو اس کے اوپر تیمم کر لیا، اس کے اوپر جو ہے وہ تیمم کر لیا کرو، پتھر کے اوپر. تو مٹی بھی ضروری نہیں ہے، زمین کی جن، یہاں تک کہ ریت بھی ہو، یا اسی طریقے پر پتھر ہے، یا سنگ مرمر ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جو زمین سے نکلتی ہے، اس پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیمم کیا جا سکتا ہے. مٹی بھی شامل ہے اس میں، مٹی پہ بھی کیا جا سکتا ہے، غیر مٹی پر بھی. بعض دوسرے فقہا کے ہاں صرف مٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فقہ حنفی میں اس میں کافی گنجائش پائی جاتی ہے کہ مٹی کے سوا بھی اور جو جن سے ارض میں سے چیزیں ہیں ان پر انسان تیمم کر سکتا ہے. آج اسی پر اتفاق کریں گے، آئندہ جو ہے وہ آگے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دو حدیث ایک تو یہ حدیث میں جو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک دل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، اس کا سمجھنا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ دوسری جو ہے نا وہ درس دے رہے تھے، وہ ذہن میں جو آپ نے کہا کہ فوق قاہر کے بارے میں کہ ہمیں اپنے اندر جو ہماری مملکت ہے اس کے اوپر قائد بنا کے، اس سے وہ حدیث ذہن میں آئی تھی کہ حدیث ہے کہ جسے بتایا گیا کہ اگر صبح ہے تو شام تک ہی فکر، شام سے زیادہ فکر نہ کرو، اگر شام ہے تو صبح تک فکر نہ کرو. تو وہ میں سمجھا رہا تھا سے کیا مراد، کیونکہ آج کل تو ہماری ہم سے زندگی گزار رہے ہیں نہیں، اصل میں اس میں نا دوسری حدیث میں یہ کہ اس میں فکر کی بات نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ شام سے زیادہ کی فکر نہیں کی جا سکتی. اور اس میں فلا تنتظر الصباح اور لا تنتظر المساء، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمہیں ہونا چاہیے اگر رات سے پہلے موت آ جائے تو اس کے لیے تیار ہو کے. یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے دن کی پلاننگ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا راشن جمع کرنا بھی ثابت ہے، 1 سال کا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ ان تمام پلاننگز میں کیا تیار ہیں کہ اگر رات کو موت آ جائے تو میں جا سکتا ہوں دنیا سے؟ تو یہ مراد ہے کہ یعنی کوئی نیک کام کو اس لیے پینڈنگ نہ کرو، کیا پتہ رات تک موت آ جائے. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اور پھر فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو اصحاب قبور ہی میں سمجھو، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی وقت اصحاب قبور میں. ویسے مراد ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں، ہاں دیر نہیں، بادروا بالاعمال جیسے حدیث میں آتا ہے نا، نیک کاموں میں جلدی کرو. دوسری جو آپ نے حدیث پوچھی نا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، تو علماء نے کہا کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے نا، ایک تو ہے کہ وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک صاحب تھے وہ ہمیشہ ان کو دھوکہ پڑ جاتا تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب بھی خریدنا جایا کرو تو کہا کرو لا خلابہ، دھوکہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو 2 دفعہ سے زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتا، وہ بن سکتا ہے بیوقوف، ٹھیک. علماء نے کہا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين میں خاص مراد ہے وہ جگہ جہاں دین کا مسئلہ ہے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ کہ دنیا میں 10 روپے کوئی میرے سے کھڑچوا کے لے گیا، وہ ہر دفعہ جھوٹ بول کے میرے سے قرض لے گیا یا صدقہ لے گیا یا جو بھی ہوا، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، سمجھا رہی؟ یہ اس طرح کا لدغ نہیں ہے.
لدغ تو بہت بڑی شے ہوتی ہے. لدغ کیا ہے؟ تو بچھو اور سانپ کا ڈنگ ہے، اور وہ جو بچھو اور سانپ کا ڈنگ ہوتا ہے وہ انسان کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں حقیقی مراد یہ کہ بھئی دین کے معاملے میں کوئی ایرا غیرہ آ کر ہر دفعہ ادھر سے ادھر لے کے نہ اس کو چلا جائے. ایک دفعہ پتہ چل گیا نا کہ بندہ دین کے معاملے میں مجھے گمراہ کر رہا ہے، ایک دفعہ پتہ چل گیا، اب دوبارہ اس کے قریب نہ جائے. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. تو لدغ میں زیادہ یہ بات ہے. باقی اگر دوسری مراد بھی کچھ لوگوں نے لی ہے، کچھ لوگوں نے وہ بھی لی ہے کہ دنیا میں بھی وہ دھوکہ نہ کھائے، تو پھر کہا کہ لا یلدغ میں امر ہے کہ کوشش یہ کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ویسے تو یہ خبر ہے، لا یلدغ المؤمن، یہ خبر ہے کہ مومن ڈسا نہیں جاتا، لیکن مراد امر ہے. امر سے کیا مراد ہوگی کہ کوشش کرو کہ جہاں ایک دفعہ دھوکہ پڑا ہے وہاں سے دوبارہ دھوکہ نہ کھاؤ. تو اس میں امر ہے صاحب ایمان کے لیے، اس کے امر واقعہ کا بیان نہیں ہے کہ اس کو دھوکہ پڑ ہی نہیں سکتا. دوسری جگہ پڑھ نہیں سکتا. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ اللہ